رائٹنگ ماسٹر کی جانب سے پرانا دشمن نیا انداز کی میگا ایپیسوڈ میگا قسط نمبر 9 پیش خدمت ہے۔ یہ اسٹوری بھی یہ قسط بھی پسند آئے تو لازمی کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ فردوس غصے سے: شادی تو تمہیں مجھ سے کرنی ہی ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر تم میری نہ ہو سکی تو میں تمہیں کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں آج ہی اپنے والدین کو تمہارے گھر تمہارا رشتہ لینے بھیجوں گا اور تم دیکھنا میں تمہیں 1 مہینے کے اندر بیاہ کر لے جاؤں گا اور سب تماشا دیکھتے رہ جائیں گے، اور وہ سیف کا بچہ بھی ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ سنا تمہیں؟ ودن 1 month چٹکی بجاتے ہوئے بولتا ہے اور جانے کے لیے موڑتا ہے۔ کنول: اگر میں انکار کر دوں تو؟ فردوس کے کان میں جیسے ہی یہ الفاظ جاتے ہیں وہ وہیں رک جاتا ہے، اس پر جیسے بجلی گری ہو۔ وہ پلٹ کر کنول کے پاس جاتا ہے۔ فردوس: بہت بہادر بنتی ہو تو سنو، اگر تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا یا سیف کے ساتھ کورٹ میرج کرنے کی غلطی بھی کی تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا، یاد رکھنا۔ ریمشا: جب دونوں یہ باتیں کر رہے تھے تو میں اپنی کلاس سے نکل آئی تھی اور میں نے ایک درخت کی آڑ میں ہو کر ان کی گفتگو سن لی تھی۔ فردوس کے اس رویے سے کنول بہت ڈر سی گئی تھی، اور جہاں تک کہ میرا خیال ہے اس نے اسی ڈر کی وجہ سے فردوس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اکرام: تو کیا کنول نے تمہیں نہیں بتایا اور تم نے اس سے پوچھا بھی نہیں؟ ریمشا: نہیں، میں نے اس سے کئی بار پوچھا مگر ہر بار اس نے ٹال مٹول کر دی۔ طارق اکرام کی طرف دیکھتے ہوئے: سر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فردوس ہی ان دونوں کا قاتل ہے؟ اکرام: ہاں، بظاہر تو ہمارے سامنے یہی آتا ہے، لیکن اس بات کا ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ نواز سے: نواز، اس کمرے کا تم نے صحیح طریقے سے جائزہ لیا تھا نا؟ کوئی اور چیز تو نہیں ملی وہاں سے؟ نواز: نہیں سر، ہم نے اچھی طریقے سے جائزہ لیا ہے۔ اس کمرے سے کیا اس پورے بنگلے سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اس سے ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا ہے۔ طارق: ویسے سر، قاتل کو اس قتل کی داد دینی پڑے گی، اس نے اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ اکرام: ہاں، کوئی ثبوت تو نہیں چھوڑا، لیکن وہ اپنے ساتھ ایسی 2 چیزیں لے گیا ہے جس سے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ طارق اور نواز ایک دوسرے کے ایک ساتھ بولتے ہیں: وہ کیا سر؟ اکرام: ایک اس گھر کا ریموٹ کنٹرول اور دوسری ان لوگوں کی گاڑی۔ ریمشا اور لبنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طارق اور نواز کو متوجہ کر کے کہتا ہے: نواز اور طارق صاحب، پتہ کراؤ کہ ان کی گاڑی کہاں ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس کے پچھلے شیشے پر دوڑتے ہوئے شیر کی تصویر ہے اور اس کا نمبر A1945 ہے۔ اب آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ دونوں اوکے سر کہہ کر سلوٹ مار کر کمرے سے نکل جاتے ہیں۔ اکرام: اچھا، کبھی کالج میں یا باہر سیف کا کسی سے جھگڑا وغیرہ ہوا تھا؟ اس کا علم ہے تمہیں؟ ہاں، کالج میں اس کا ایک دفعہ جھگڑا ہوا تھا۔ اکرام: کس سے؟ ریمشا: وہ پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، کیا نام تھا اس کا؟ سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے: ہاں، احمد عباس، اس سے ہوئی تھی لڑائی۔ اکرام: احمد عباس، یہ کون ہے؟ ریمشا: اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتی، لیکن لڑائی کے بعد سے وہ سیف کا بہت اچھا دوست بن گیا تھا اور ہر وقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے بعد وہ ملک سے باہر چلا گیا، اس کے بعد ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں۔ لبنہ: ہاں، مجھے بھی کنول نے یہی بتایا تھا۔ اکرام: لڑائی کس بات پر ہوئی تھی؟ ریمشا: میں، کنول اور 1-2 اور لڑکیاں اپنی کلاس سے اکنامکس کا پیریڈ لے کر باہر نکلے ہی تھے کہ احمد عباس اور اس کے لوفر سے دوستوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا اور واہیات جملے کہنے لگے، لیکن ہم ان کے واہیات جملے سنی انسنی کر کے آگے چلتے رہے۔ اسی دوران سیف بھی اپنی کلاس سے فزکس کا پیریڈ لے کر نکل آیا تھا۔ جب اس نے ہمیں اس طرح دیکھا تو پہلے اس نے ان کو آرام سے سمجھانے لگا،
مگر وہ نہ ماننے کی تو بات الگ۔ احمد عباس نے سیف کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا جو سیف سے برداشت نہ ہو سکا، اور اس نے احمد عباس اور اس کے تمام دوستوں کی خوب دھنائی کی۔ اسی دن سے سیف کنول کو اچھا لگنے لگا، اور اس لڑائی کے بعد ہی سیف اور احمد عباس ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے تھے۔ اکرام: اب تم دونوں گھر جاؤ۔ دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے: بہت دیر ہو چکی ہے، اور اگر تمہیں کوئی اور بات یاد آ جائے یا معلوم ہو جائے تو مجھے ضرور انفارم کرنا، ٹھیک ہے؟ دونوں اس بات میں سر ہلا دیتی ہیں۔ اکرام بیل بجا کر ڈرائیور کو بلاتا ہے اور اس سے دونوں کو گھر چھوڑنے کا کہتا ہے۔ رمشا اور لبنہ کے جاتے ہی اکرام کا موبائل بجتا ہے۔ اکرام: ہیلو، کون؟ دوسری جانب سے کسی خاتون کی آواز آتی ہے۔ خاتون: ارے اکرام بیٹا، میں کنول کی خالہ بات کر رہی ہوں۔ اکرام: جی آنٹی، کیا ہوا؟ خیریت سے؟ خیریت ہے نا سب؟ خالہ: ہاں بیٹا، سب خیریت ہے۔ میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ بھائی صاحب یعنی کنول کے والد ہوش میں آ گئے ہیں۔ اکرام: اچھا، ویری گڈ۔ کیسی طبیعت ہے اب انکل کی؟ خالہ: طبیعت تو پہلے سے کافی بہتر ہے، مگر وہی ان کو بولنے میں ذرا پریشانی ہو رہی ہے۔ اکرام: ہاں، وہ تو ڈاکٹر صدیق نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں 15-20 منٹ بعد اسپتال پہنچتا ہوں، ہاتھ میں بندی گھڑی ہوئی دیکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، انکل کا خیال رکھیے گا۔ موبائل بند کرنے کے بعد وہیں رکھے ٹیلی فون سے ایک نمبر ڈائل کرتا ہے۔ اکرام: ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری جانب سے کسی 40 سال کی عمر کی شخص کی آواز آتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ اکرام: جی، کیا کریم صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری جانب: جی ہاں، بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ اکرام: انکل، میں اکرام بات کر رہا ہوں۔ کریم: اکرام یاد کرتے ہوئے اچانک یاد آ جاتا ہے۔ ہاں اکرام بیٹا، کہو کیسے ہو؟ روتے ہوئے: ارے بیٹا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ہمارا تو ایک ہی بیٹا تھا، آخری سہارا تھا، اس کو بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ ارے اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے اس کی جان ہی لے لی؟ اکرام: انکل، آپ صبر رکھیں، حوصلہ کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے بھی بے حد افسوس ہے، مگر آپ ہمت سے کام لیں اور اپنا خیال رکھیں۔ ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ میں چند دنوں کے اندر اندر قاتل کو ڈھونڈ کر آپ لوگوں کے سامنے لا کھڑا کروں گا۔ کریم: ہاں بیٹا، اب اللہ کا تمہارا ہی آسرا ہے، تم اس کو تلاش کرو، اور میں پھر اس سے پوچھوں گا کہ کیا بگاڑا تھا میرے بیٹے نے تمہارا، کیوں مار ڈالا اس کو۔ تھوڑی دیر بعد: خیر چھوڑو، آنکھیں صاف کرتے ہوئے یہ بتاؤ کیسے فون کیا؟ اکرام: انکل، میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ میں آپ سے تھوڑی سی معلومات لے سکوں۔ کریم: ہاں بیٹے، پوچھو۔ اکرام: انکل، آپ کے خیال میں یہ سب کس نے کیا ہوگا، یا کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ؟ کریم: نہیں بیٹے، ہماری کسی سے دشمنی ہوگی؟ ہماری کس سے دشمنی ہوگی؟ ہم سے تو کوئی دوستی نہیں کرتا، دشمنی تو دور کی بات۔ اکرام: اچھا انکل، وہ بنگلہ کس کا ہے؟ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔